اردو امپائر کے عزیز دوستو السلام علیکم۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ انسان چھوٹا ہو یا بڑا اس کا قتل گناہ کبیرہ ہے، لیکن بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے بے شمار مسائل درپیش ہیں۔ انسانوں کی زیادہ آبادی سے قدرتی وسائل تیزی سے ختم ہو رہے ہیں اور معیار زندگی بھی متاثر ہو رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں حالیہ دور کے مفتیان کرام نے فتویٰ دیتے ہوئے اس بات پر رضامندی ظاہر کی ہے کہ انسانی آبادی کو کنٹرول کرنا درست ہے تاکہ انسانوں کو درپیش مسائل پر قابو پایا جا سکے۔ پاکستان میں آبادی کو کنٹرول کرنے کا پروگرام لانچ کیا گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے لوگوں میں میڈیا کے ذریعے آگاہی پیدا کی گئی ہے۔ لیکن اگر عورت حاملہ ہو جائے تو کیا ایبارشن کرایا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب صورتحال پر منحصر ہے۔ اگر کوئی عورت جبری طور پر زیادتی کی وجہ سے حاملہ ہو جائے تو دنیا کے تمام ممالک میں ایسا قانون موجود ہے جس کے تحت کسی بھی سٹیج پر عورت کی رضامندی سے ایبارشن کرایا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں بھی ایسا ہی قانون موجود ہے۔ اگر کوئی عورت زیادتی کے نتیجے میں حاملہ ہو جائے تو ایبارشن کی اجازت موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ پاکستان میں کچھ لوگ بغیر کسی وجہ کے ایبارشن کرواتے ہیں۔ اگر عورت 1 ماہ سے زیادہ کی پریگننٹ ہو تو ایسی صورتحال میں عموماً ڈاکٹرز ایبارشن کی اجازت نہیں دیتے، لیکن کسی بیماری کی صورت میں اگر پریگننسی سے عورت کی جان کو خطرہ ہو تو ڈاکٹر کسی بھی وقت ایبارشن کی اجازت دے دیتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ممالک کے بارے میں بتائیں گے جہاں ایبارشن کرانا غیر قانونی ہے اور ایبارشن کرانے پر سخت سزا ملتی ہے۔ لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے چینل پر آنے والے نئے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ اردو امپائر کی فیملی کا حصہ بن جائیں۔ پولینڈ۔ دوستو، پولینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ایبارشن کرانے کے خلاف سخت قانون موجود ہے۔ پولینڈ میں ایبارشن صرف اس صورت میں کرایا جا سکتا ہے جب ماں کی زندگی کو خطرہ ہو۔ اگر کوئی بلا وجہ ایبارشن کرواتا ہے تو اس کو جیل ہو سکتی ہے۔ پولینڈ میں ایبارشن کے خلاف 2016 میں قانون بنایا گیا، لیکن پولینڈ کے لوگ اس قانون کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ مارچ 2018 میں اس قانون کے خلاف ایک ملک گیر احتجاج ہوا اور جس دن یہ قانون عمل میں لایا گیا اس دن کو بلیک فرائیڈے کا نام دیا گیا۔ تقریباً 55,000 افراد نے پولینڈ میں اس قانون کے خلاف احتجاج کیا۔ اس احتجاج میں اکثریت عورتوں کی تھی، تاہم پولینڈ میں یہ قانون اب بھی موجود ہے۔ آئرلینڈ۔ دوستو، آئرلینڈ میں ایبارشن کے خلاف قانون 1861 میں بنایا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آئرلینڈ برطانیہ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ آئرلینڈ میں ایبارشن کرانے پر عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آئرلینڈ میں کسی عورت کا ایبارشن کرانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو اسکاٹ لینڈ یا انگلینڈ جانا پڑتا ہے۔ اس قانون میں ترمیم کرنے کی کوششیں 2018 سے شروع ہوئیں، تاہم یہ قانون اب بھی آئرلینڈ کے قانون کا حصہ ہے۔ فلپائن۔ دوستو، فلپائن میں ایبارشن کے خلاف 1930 میں قانون پاس ہوا۔ فلپائن میں اگر کوئی غیر قانونی طریقے سے ایبارشن کرواتا ہے تو اس کو 6 سال تک کی قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ بہت سی عورتیں اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ایبارشن کرواتی ہیں، لیکن فلپائن میں صرف ایک ہی صورت میں ایبارشن کروایا جا سکتا ہے جب عورت کی زندگی اور موت کا سوال ہو۔ مالٹا۔ دوستو، یورپی یونین میں مالٹا ایک ایسا ملک ہے جہاں ایبارشن ہر صورت میں غیر قانونی ہے۔ اگر کوئی عورت اپنی مرضی سے بھی ایبارشن کرواتی ہے تو اس کو 1.5 سے 3 سال تک کی قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر عورت کی مرضی کے ساتھ یا عورت کی مرضی کے بغیر غیر قانونی طور پر ایبارشن کی اجازت دیتا ہے تو اس کو بھی 4 سال کے لیے جیل ہو سکتی ہے۔ سیلواڈور۔ دوستو، سیلواڈور بھی ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر صورت میں ایبارشن کرانا غیر قانونی ہے۔ 1998 میں سیلواڈور میں ایبارشن کے خلاف قانون بنایا گیا۔ مارچ 2020 میں سیلواڈور کی سپریم کورٹ نے 9 سال قید کی سزا کے بعد 3 خواتین کی رہائی کا حکم دیا۔ یہ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے غیر قانونی طور پر ایبارشن کروائے تھے۔ ایک عورت کا دعویٰ تھا کہ اس نے ایبارشن نہیں کرایا بلکہ اس کا مس کیریج ہوا ہے، تاہم اس کو بھی 9 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ شکریہ۔